بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي المكي المدني القرشي الهاشمي الطيبي التهامي السيد الكريم السراج المدين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسنين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وله الحق بالحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد پروردگار عالم کا یہ ارشاد گرامی ہے، اس کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی، جسے سورہ توحید اور سورہ قل هو اللہ احد کہا جاتا ہے۔ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، ہر شے کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، لیکن کیا کہا جائے کہ اللہ کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں بنا ہے کہ جس کو کہہ کے میں خطاب کروں۔ اگر کوئی شے ہے تو بھی یہ غلط ہے، انسان کہہ نہیں سکتا۔ کیا میں کہوں، بس اللہ نے لفظ ہوا کا استعمال کیا اپنے لیے کہ قل هو اللہ احد، اے رسول کہہ دو وہ اللہ ایک ہے، بہت توجہ، وہ اللہ ایک ہے۔ تو ہر شے کی، ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں ہندوستان میں اسے آدھار کارڈ کہا جاتا ہے، شناختی کارڈ ایران میں کہا جاتا ہے، پاکستان میں بھی شناختی کارڈ کہا جاتا ہے، جس پہ آپ کی پہچان ہوتی ہے، نام ہوتا ہے، باپ کا نام ہوتا ہے، تعلق کہاں سے ہے۔ کم سے کم یہ تین چیزیں موجود رہتی ہے کہ آپ کا نام کیا ہے، باپ کا نام کیا ہے، اور آپ رہنے والے کہاں کے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، اگر ہر چیز کی کوئی نہ کوئی پہچان، کوئی نہ کوئی شناخت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بھی کچھ شناخت ہونی چاہیے۔ ہم کیسے پہچانیں کہ اللہ کیا ہے، کیسے اس کی توصیف کریں، کیسے اس کی صفات کو بیان کریں، کون ہے اللہ تعالیٰ، اس کی کیا عظمت ہے، کون ہے۔ یہی سوال یہودیوں نے رسول گرامی سے کیا ہے کہ آپ کے اللہ کی پہچان کیا ہے۔ بھائی ہمارے اللہ میاں تین لوگ مل کر کے بنتے ہیں۔ عیسائیوں کا اپنا نظریہ ہے کہ ان کے خدا تثلیث کے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اللہ، یہ تینوں مل کر کے خدائی چلا رہے ہیں۔ دنیا میں الگ الگ طرح کے لوگوں نے خدا بنائے، کہنے لگے آپ اپنے خدا کے بارے میں کچھ بتائیے کہ آپ کا خدا کیسا ہے، اس کی آنکھیں کیسی ہے، اس کے کان کتنے بڑے بڑے ہیں، اس کی انگلیاں کتنی بڑی بڑی ہیں، کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ واہ، پیر کیسا ہے، الٹا پیر ہے، سیدھا پیر ہے، پیٹ کتنا بڑا ہے، کس کرسی پہ بیٹھتا ہے، سرسراتی ہے کہ نہیں سرسراتی ہے۔ صحیح بخاری سے میں پڑھ رہا ہوں، سرسراتی ہے کہ نہیں سرسراتی ہے، جب بیٹھتا ہے تو کیا عالم ہوتا ہے۔ رسول 3 روز تک خاموش رہے، کیونکہ ابھی اس کے بعد مجھے ایک مجلس اور پڑھنی ہے، اور یہ میری 5ویں مجلس ہے، ظہر کے بعد سے جمعہ کو لے کر کے 6 مجلس ہے۔ اس کے بعد پڑھیے اللہم صل علی محمد۔ آرام آرام جیسے سنتے رہیے، بہت زیادہ وقت نہیں رہنا، گرمی بہت زیادہ ہے،
3 दिन खामोश हैं। अब ये लोग को भी मौका मिल गया कि ये इनको अपने अल्लाह के बारे में नहीं पता है और दीन को लेकर के आए। 3 दिन के बाद अल्लाह ताला ने सूरह तौहीद को नाज़िल किया, कहा कि अल्लाह का शनाख्ती, अल्लाह का आधार कार्ड की आइडेंटिटी जो भी आप हैं अपनी ज़बान में, कहने लगे ये अल्लाह की पहचान है। रसूल ने सूरह कुल हु अल्लाहु अहद पढ़ के सुनाया कि रसूल कह दीजिए वो अल्लाह एक है, एक ही गिनती वाला, एक नहीं। एक का मतलब ये उसके जैसा कोई नहीं, उसका दूसरा कोई नहीं, उसका सानी कोई नहीं है। ये लफ्ज़ों की मजबूरी है कि अहद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया। उसमें भी अल्लाह ताला ने बड़ी एहतियात की है। अरबी में 2 लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वाहिद और अहद। जब आप गिनती याद करेंगे पढ़ेंगे तो वाहिद इसमें इस तरीके से इस्तेमाल होती है, लेकिन अल्लाह ने अहद की लफ्ज़ इस्तेमाल की है। जब वाहिद बोला जाता है तो 2 का तस्वुर साथ में रहता है, लेकिन जब अहद बोला जाता है तो कोई तस्वुर साथ नहीं रह सकता। इतनी एहतियात की है। उसके बाद फरमाया तो अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, किसी चीज़ की उसे ज़रूरत है नहीं है। लम यलिद व लम यूलद, ना उसने किसी को पैदा किया है, यानी औलाद नस्ल की बात है, यानी ना उसका कोई बेटा है बेटी है, ना वो किसी का बेटी और उसमें बेटा है, किसी की औलाद है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और हरगिज़ उसका बराबर कोई नहीं हो सकता, उसके जैसा उसकी मिसाल कोई नहीं सकती। ये अल्लाह की पहचान है। दुनिया ने खुदा बनाए, अलग अलग तरह के लोगों ने खुदा बनाया, और जितने लोगों ने भी खुदा बनाया है, आप देखें दुनिया के बनाए हुए खुदा कितनी मुश्किल है। पहली ये कि जब तक उनको बनाया नहीं जाता वो बनते नहीं, और बनाने के बाद जब तक उनको बिठाया नहीं जाता वो, अरे वाह वाह वाह, आप नहीं समझे बिठाने का मतलब, बिठाने के 2 मतलब होते हैं। जब तक उनको अभी समझ में आया, जब तक बिठाया नहीं जाता वो बैठते नहीं, और जब तक मनवाया नहीं जाता लोग उनको मानते नहीं। वाह वाह वाह, जब तक ये खुदा कारखानों के अंदर थे, वाह वाह, जब तक ये खुदा बन रहे थे, वाह वाह, खानों के अंदर नहीं आए थे, कंपनी के अंदर थे, कारखाने के अंदर थे, जहाँ खुदा बनाए जा रहे थे वहाँ थे, तब तक ये आलम था कि हजारों खुदा खड़े हुए थे। कोई बेलिबास था, कोई बालिबास था, किसी का एक हाथ अभी बाकी था, किसी का एक कान बाकी था, किसी की लंबी नाक अभी बनानी बाकी थी। आप कहाँ बैठे समझ नहीं पा रहे हैं कि खुदाओं का आलम ये था कि कुछ खुदा मुकम्मल हो गए थे, अभी उनको लिबास नहीं मिला था, कुछ खुदा के पास हाथ नहीं था, कुछ खुदा के पास अभी आंखें नहीं थी, कुछ खुदा मुकम्मल हो गए थे, अभी रंग नहीं चढ़ाया गया था। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो खुदा अभी मार्केट में नहीं आए थे, बहुत तवज्जो, कारखानों में थे, कोई वैल्यू नहीं थी, लेकिन जैसे ही ये खुदा खुद खानों से उठ करके मार्केट में आए, बाजार में आए, खुदाओं की हिम्मत बढ़ गई, खुदाओं के दाम लगने लगे, लोग अपनी अपनी मर्जी के खुदा खरीदने लगे। क्या बात है, जैसी हैसियत थी उसने वैसा खुदा खरीदा। क्या बात है, वाह वाह। जिसकी जैसी हैसियत थी उसने वैसा खुदा खरीदा। अपना अपना खुदा, अपना अपना अल्लाह, अपना और लफ्ज़ नहीं कह सकता, अपने अपने खुदा को लेकर के अपने अपने घर में आ गए। तो जब तक इनको बनाया नहीं गया ये बने नहीं, बनाने के बाद जब तक इनको बिठाया नहीं गया ये बैठे नहीं। अब हमने देखा बाजारों से लेकर के आए, उन्हें सजाया गया, संवारा गया, बहुत तवज्जो, स्टेज बनाया गया, तख्त बनाया गया, फिर उन्हें बिठाया गया, उन्हें विराजमान किया गया, वो बैठ गए, और बैठने के बाद 10 दिनों तक कार्यक्रम चलता रहा, 15 दिनों तक चलता रहा, खुदा की पूजा होती रही। अपने ही हाथ से लेकर के आए थे, अपने ही हाथों से बिठाया था, और एक दिन ऐसा आया कि अपने ही हाथों से उठाया, ले जा करके दरिया के हवाले कर दिया, और जाहिर तौर पे बता दिया कि जिस खुदा को हम बिठा सकते हैं उसे दरिया में डुबा भी सकते हैं। खुदा को बनाया, खुदा को बिठाया, और बिठाने के बावजूद भी जब तक उनकी हमको सेना नहीं थी, किसी ने खुदा उनको माना नहीं। लोगों से कहते थे ये पहचानो, ये हमारे भगवान है, ये हमारा खुदा है, ये
کہ وہ خود بھی لامحدود ہے، اس کے اوپر کسی کا اختیار نہیں چلتا۔ وہ کہتا ہے تم مجھے مانو تب بھی میں خدا ہوں، تم نہ مانو تب بھی میں خدا ہوں، تم عبادت کرو تب بھی میں خدا ہوں، اگر عبادت نہ کرو تب بھی میں خدا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان تم اللہ ہمارے اختیار سے باہر نہیں ہو، لیکن میں تمہارے اختیار میں نہیں ہوں۔ واہ سبحان اللہ ہم نے تم خدا کو چھوڑ دو، ہم نے اپنے بندوں کو اتنا بااختیار بنایا ہے کہ دنیا 25 سالوں تک ہمارے بندوں کو امام نہ مانتی رہی، خلیفہ نہ تسلیم کرتی رہی۔ 20 سال کے بعد ان کے دروازوں پہ ٹھوکریں کھانے کے بعد علی کے دروازے پہ آ کر کے بتایا کہ علی ہم نے ہر جگہ چیک کر لیا، آپ کے جیسا مولا کہیں نہیں ملا، آپ کے جیسا خلیفہ کہیں نہیں ملا۔ میرے خدا نے آواز دی کہ تم خدا کی خدائی کی بات کیا کرتے ہو؟ ارے علی کی ولایت کو دیکھ لو، تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ تم جب نہیں مانتے تھے تب بھی میرا علی مولا تھا، مولا ہے۔ صلوات پڑھے محمد محمد والے محمد یا یا محمد والے محمد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدرت کی نگاہوں میں خدا کا تصور بڑا دھندلا تھا، مذہب نے خدا کو نہیں پہچانوایا۔ کوئی کہو ہم مسلمان کو اس لیے خدا کو، مذہب کی کیا اوقات ہے؟ مذہب نے خدا کو نہیں پہچانوایا۔ اس مذہب نے کیا کیا ہے؟ صرف خدا کی تصویر جو دھندلی ہو گئی تھی اس کو صاف کیا۔ اگر مذہب نے پہچانوایا تھا خدا ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت جاتا ہو جائے، چھٹے امام کا ایک شاگرد ہے اور مفضل بھی ان کا نام ہے، اور ہشام سے بھی ان کی روایت ہے کہ بڑے عظیم عالم گزرے ہیں۔ کم عمر کی امام علیہ السلام کو ان کے اوپر بڑا اعتبار تھا، اور امام کا یہ قول تھا کہ جس نے میرے ان کو ہرا دیا، حکم کو ہرا دیا، اس نے مجھے ہرا دیا، اس نے مجھے شکست۔ تو ایک دن اس زمانے کا عبداللہ دہسانی نام کا شخص جو بڑا کمزور، بڑا بدبخت مسلمان ہونے کے باوجود بھی اور بدخصال آدمی تھا، امام کو شاگرد کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا کہ تم بڑا قدرت خدا کی بات کرتے ہو، کیا واقعا تمہارا خدا بڑا قادر ہے، ہر چیز کے اوپر اس کا اختیار ہے، قدرت رکھتا ہے؟ حکم نے کہا، یہ شام نے کہا بالکل رکھتا ہے، یا مفضل نے کہا بالکل رکھتا ہے۔ کہنے لگے میرے سوال کا جواب دو گے؟ انہوں نے کہا بالکل جواب دیں، آپ سوال کریے۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کیا خدا اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ سوئی کے سوراخ سے ایک ہاتھی کو گزار دے؟ کیا خدا اس چیز کے اوپر قادر ہے کہ وہ سوئی کے سوراخ سے ایک ہاتھی کو گزار دے؟ نہ ہاتھی کو چھوٹا کرے، نہ سوئی کے سوراخ کو بڑا کرے۔ اب شام عقیدہ تو تھا کر سکتا ہے، لیکن ثابت نہیں کر پائے۔ کہنے لگے کہ مجھے وقت دو، میں اپنے آقا اور مولا سے پوچھ کر کے بتاؤں گا، اس کا جواب کر لے کر کے آتا ہوں۔ وہ بھی غرور کی عالم میں تھا۔ اصل میں قرآن میں ایک آیت نازل ہوئی ہے، اللہ نے جہاں کے اوپر جہنمیوں کی مثال دی ہے، تو وہاں پہ فرمایا کہ جہنمی گمان کرتے ہیں کہ وہ جنت میں چلے جائیں گے، ان کا جنت میں جانا ایسے ہی ہے جیسے ہاتھی کا سوئی کے سوراخ سے نکلنا۔ اس بدبخت نے قرآن پڑھ کے قرآن ہی سے اللہ کا اعتراض کر دیا۔ اس کے اپنے باپ کی پیداوار تھوڑی نہ ہے، قرآن سے پڑھا اور بھائی اس نے دماغ لگایا، اس نے امام کے شاگرد سے پوچھ لیا۔ اب وہ پریشان، تو اس نے کہا کہ 1 سال کا موقع تم کو دیتا ہوں، جاؤ جس کتاب میں پڑھنا ہے، جہاں علم حاصل کرنا ہے کر کے، اور جس سے پوچھنا ہے پوچھ لو۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب مفضل
सुबह का इंतजार भी नहीं किया, अपना उस जमाने की बाइक उठाई, गधा उठाया, अपना सवार हुए और सड़क पर दौड़ते हुए कहाँ आ गए? मदीना, मौला के पास आ गए। दरवाजा खटखटाया, इमाम अलैहिस्सलाम ने कहा मुफद्दल आ जाओ, अंदर आ जाओ। मुफद्दल अंदर गए, मौला ने कहा पहले चाय पानी कर लो, उसके बाद बात हो। अब इनका तो दिल चाह कितनी जल्दी अपना सवाल पेश कर दें। मौला ने कहा चाय पानी करो, चाय पानी मंगवाया उनके लिए और कहें कि चाय पानी करते हो, मैं भी आता हूँ। मौला निकल गए किसी काम से। अब मुफद्दल का कहाँ दिल लगे चाय में, कहाँ दिल लगे पानी में, कुछ अच्छा ही लग रहा है और परेशान है। मौला वापस आए इधर, ये अपना चाय पर पी चुके थे। कहने के मौला सवाल है। मौला ने कहा अब तुम्हें परेशानी की क्या जरूरत है, अब तुम्हारी मुश्किल तुम्हारी नहीं रह गई, अब तुम हमारी दहलीज के अंदर हो, अब तुम्हारी मुश्किल हल हो गई। भाई मुश्किल कुशा के दरवाजे पे आ गए हो, चाहे वो पहला मुश्किल कुशा हो चाहे छठा मुश्किल कुशा हो, तुम्हारे दरवाजे पे आ गए, अब परेशानी क्या, आराम से खाओ पियो बात हो। अब उनका दिल कहाँ कहने लगे मौला नहीं, बड़ा परेशान, जल्दी से जवाब दे दीजिए। उसने बड़ा सख्त सवाल कर दिया है। इमाम ने कहा मुफद्दल इतना भी सख्त सवाल तो नहीं है। इमाम अलैहिस्सलाम ने दो जवाब दिए। पहला जवाब वो आप लोगों के लिए और इमाम ने कहा मुफद्दल ये जवाब तुम्हारे लिए। कहा कि जो सवाल उस कमबख्त ने किया है ये हिकमत के खिलाफ है, अक्ल के खिलाफ है। एक मिसाल दे दूं, चाहे कोई मैथ का कितना बड़ा टीचर हो, हिसाब का कितना बड़ा भी टीचर हो, आप उससे कहें कि 2 2 5 कर दीजिए, वो 5 कर सकता है? भाई 2 2 5 हो ही नहीं सकता, 2 2 4 ही तो होता है। आप कैसे टीचर हैं, कैसे उस्ताद हैं, आप इतना नहीं कर सकते कि 2 2 को 2 2 5 कर दीजिए, ये 2 2 4 ही क्यों कर रहे हैं? इमाम ने कहा कि हिकमत इलाही के मुनाफी है, इसमें खुदा की कुदरत की मुश्किल नहीं है। भाई तुम खुद ही कह रहे हो कि न हाथी छोटा हो न सुराख बड़ा हो, ये अक्ल से परे और खुदा गैर अकली वाला काम नहीं करता, हिकमत के खिलाफ काम नहीं करता। कसम खुदा की जैसे आप खामोश बैठे थे वैसे मुफद्दल को भी कुछ समझ में नहीं आया। वैसे मुफद्दल को मुफद्दल का मौला थोड़ा हल्का वाला बताइए, इतना भारी नहीं समझ में आया। इमाम ने कहा खड़े हो जाओ, देखो क्या दिख रहा है सामने। कहने लगा मौला पहाड़ दिख रहा है। कहा और देखो क्या दिख रहा है। कहा मौला बड़े बड़े दरख्त दिख रहे हैं। कहा और देखो क्या दिख रहा है। कहा मौला ऊंचे ऊंचे घर दिख रहे हैं। मौला ने कहा किस चीज से देख रहे हो? कहने लगा मौला अपनी आंखों से देख रहा हूँ। आंख से देख रहा है? कहा नहीं मौला। मौला ने कहा क्या वो गोल जो बड़ा सा दायरा उससे देख रहा है हल्के से? कहा नहीं मौला। कहा उस दायरे के अंदर जो जर्रा बराबर एक छोटा सा सुराख है, एक छोटा सा नुक्ता है, उससे देख रहा हूँ। मौला ने कहा कैसे तशकील दे रहे हो कि ये दरख्त है, ये पहाड़ है, ये घर है। कहा कि ये सारी बातें आंख से होती हुई दिमाग तक जाती है, दिमाग मुझको बता रहा है ये जो तुम देख रहे हो ये दरख्त है, ये पहाड़ है, ये घर है। इमाम ने कहा जाके उससे कह देना जो खुदा इतने बड़े बड़े पहाड़ों को सुराख से गुजार करके दिमाग तक पहुंचा सकता है, एक छोटे से सुई के सिराग से भी गुजार सकता है। सलावत पढ़े पानी न नाश्ता कुछ नहीं, उठाया अपना गधा और सीधे वापस अपने गांव जहां रहने वाले थे और अपने घर नहीं गए, सीधे उसके दरवाजे पर। और वो तो अपने आप को उसके क्या पता कि ये कहां से आ रहे हैं। एक मतवा उसने जब दरवाजा खोला कहा इतनी जल्दी हार मान गए, अभी कहीं 1 साल हो गया क्या? उसने कहा जवाब लेकर के आया हूँ। वो भी ताज्जुब में आ गया, कभी सवाल के इतनी जल्दी इसको जवाब कहाँ से मिला?
تو ایک مرتبہ مفضل نے سارا جواب سنا، اس نے بے ساختہ کہا کہ یہ تمہارا جواب نہیں ہے، بس اتنا بتاؤ کہ یہ جواب کہاں سے لے کر کے آئے ہو۔ مفضل نے بھی کہا کہ تم کیا سمجھتے ہو، تمہارے پاس کوئی ایسا دروازہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس ابھی بھی باب علم مدینے میں موجود ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے ولا يابس الا في كتاب مبين كل شيء احصيناه في امام مبين، ہم نے ہر شے کو امام مبین میں رکھ دیا ہے اور چھٹا امام مبین مدینے میں ہے۔ اور سوال کا جواب دے دیا اور قدرت خدا اس طریقے سے واضح کر دیا۔ عزیزان محترم، آپ عظمت کو پہچانے، دنیا نے خدا کے صحیح تصور کو دنیا کے سامنے اہل بیت علیہ السلام نے پیش کیا ہے، اور دنیا کو علی کو ہی خدا سمجھ لیتی اگر علی نے سجدے میں سر نہ کٹایا ہوتا، اور شاید یہی راستہ جو آپ نے کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ جیسے کل باپ نے سجدے کی حالت میں ضربت کھائی تھی، آج بیٹی نے سر سجدے میں کٹا کر کے بتایا میں اس علی کی اولاد ہوں جس نے توحید کے پرچم کو اس بہتی دنیا میں بلند کر کے دکھایا ہے۔ یہ سوگوارو، آج شب عاشور آ گئی اور جو فرش ازاں ہم نے بچھائی تھی اس کے اجڑنے کے دن آ گئے ہیں۔ بس ایک مسائل میں پڑھ دوں جناب یزور علیہ السلام کے، باقی شام شب عاشور کے مسائل ابھی اس کے بعد والی مجلس میں آپ سنیے گا۔ قیامت ہو گئی، حسین ابن علی جناب علیہ السلام کی لاش کو دفن کر رہے تھے، ایک مرتبہ پیچھے سے کسی کے سلام کرنے کی آواز سنائی نہیں، حسین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس عالم غربت میں اب کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے، آواز تو کون ہے؟ اس نے کہا کہ میں صغرا کا قاصد ہوں، مجھے صغرا آپ کی بیٹی نے بھیجا ہے۔ مرتبہ قریب آئے اور آنے کے بعد مولا نے اس کا سلام کا جواب دیا، کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس نے جناب صغرا کا سلام پہنچایا اور سلام پہنچاتا جاتا ہے، اور کچھ امانتیں تھیں، کچھ باتیں تھیں جو جناب صغرا نے بھجوائی تھیں، جو خط تھا وہ دیا، اور مولا سے وہ باتیں کرتا جاتا ہے، اس کی نظر کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا کس کو تلاش کر رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو؟ کہا مولا جب میں مدینے سے چلا تھا تو آپ کی بیٹی نے کہا تھا اے قاصد جب تم مدینہ، جب تم کربلا یا میرے بابا سے ملاقات کرے گا تو میرے بابا کے آس پاس میں دیکھ لینا میرا 6 مہینے کا بھیا علی اصغر ہوگا، مجھے میری طرف سے اسے اپنی آغوش میں لے کر کے پیار کر لینا، میرے بھائی کو اپنے گلے سے لگا لینا۔ اے مولا میں اس بچے کو تلاش کر رہا ہوں۔ ارے حسین کا دل تڑپ گیا، اے بھائی تو نے آنے میں دیر کر دی، جس بچے کے بارے میں تو پوچھ رہا ہے اسے میں نے ابھی اس جلتی ہوئی زمین کے اندر دفن کیا ہے۔ ہائے حسین نے علیہ السلام کو کیسے دفن کیا ہوگا، اس پھول جیسے بچے کے اوپر جلتی ہوئی خاک کو کیسے ڈالا ہوگا۔ ارے حسین کے پاس تو پانی بھی نہیں تھا جو علی اکبر کی قبر کے اوپر چھڑک دے۔ ایک مرتبہ اتنا آنسو بہایا کہ قبر علی اکبر حسین کی آنکھوں سے تر ہو گئی، حسین کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آنسو بہارو وہ بھی مرحلہ آ گیا۔ ایک مرتبہ شام غریبہ آئی، جناب فضا نے کہا کہ شہزادی رباب آپ کے بچے علی اصغر کی خیر ہو، بڑی قیامت ہو رہی ہے، آپ کے علی اصغر کو تلاشا جا رہا ہے۔ شمر کہتا ہے ہم نے 72 لوگوں کو ذبح کیا تھا، سر 71 ہیں، ایک سر نہیں ہے، آپ کے علی اصغر کی خیر نہیں، خدا کسی ماں کو یہ منظر نہ دکھائے۔ ایک مرتبہ دروازے پہ ماں آ کر کے کھڑی ہو گئی اپنے لال کا منظر دیکھنے کے لیے۔ کیا دیکھا کہ کچھ سپاہی ہیں جو نیزے زمین میں گاڑتے ہیں اور واپس نکالتے ہیں، نیزے زمین میں چھپاتے ہیں واپس نکالتے ہیں۔ قسم خدا کی جب جب کوئی نیزہ زمین کے اندر جاتا تھا باہر نکلتا تھا ماں کا دل دھڑک جاتا تھا۔ ایک مرتبہ ماں کی نگاہوں نے وہ منظر دیکھا کہ ایک نیزہ زمین کے اندر گیا، ماں دعا کر رہی تھی کہ نیزے کے ساتھ کچھ نہ آئے، لیکن کیا میں بتاؤں، ایک مرتبہ ماں نے وہ منظر دیکھا،
بچے کا لاشا نہر کی ندی میں الجھ کر کے آ گیا. ماں یہ منظر دیکھ رہی تھی. ملعون نے سر کو پکڑا اور تلوار سے سر و تن کو جدائی کر دی. لاشا زمین کربلا پہ گرا. ماں نے آواز دی اے میرے لال علی اصغر تمہیں کربلا میں 3 بار ذبح کیا گیا. اللہ لعنت اللہ علیکم یا الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون.